أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اس زمانہ میں جس میں دین سے بے دوری کی ہوائیں بہت عام ہو گئیں، دین سیکھنے کے، دین سمجھنے کے، دین پر عمل کرنے کے جذبات وہ نہیں رہے جو پچھلی صدیوں میں مسلمانوں میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں اس زمانہ میں بھی اپنے دین کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، دین کے لیے گھر سے چند قدم چل کے، سفر کر کے اس دین پر عمل کرنے کے جذبات اللہ نے ہمیں اس زمانہ میں بھی عطا فرما دیے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ احادیث کا مفہوم یہ ہے، قرآن مجید کی 20 آیات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ کوئی بھی آدمی اپنی مرضی سے اگر دین سیکھنا سمجھنا چاہے تو یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق تو اللہ اس کو دیتے ہیں جس پر اپنی خالص نگاہ کرم دسیوں بار فرماتے ہیں۔ جو آدمی دین سیکھتا، سمجھتا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حقیقت میں وہ بندہ اللہ کی نگاہ کرم میں ہوتا ہے۔ اللہ اس کو دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں، ورنہ کسی کی کیا مجال جو اتنی قیمتی چیز جس کے عوض میں اللہ نے وہ جنت عطا کرنی ہو، جس جنت کی نعمتیں، جس کا آرام و سکون، جس کے انعامات و اکرامات، طرح طرح کی آسائشیں، جس کو آج تک کوئی آنکھ نہ دیکھ سکی، کوئی کان اس کی کنہوں کو سن نہ سکا۔ ہم جنت کی جتنی بھی تعریف سن لیں، لیکن جنت اتنی بلند و بالا ہے، ہمارے کانوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ جنت کی وہ بلند و بالا تعریفیں ہمارے کان دنیا میں سن سکیں۔ ہم اپنی طاقت بھر تو جنت کی تعریف کر لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں، لیکن اس کی حقیقی لذت تو جنت میں جانے پر ہی ملے گی۔ اللہ نے جس دین کے عوض میں وہ عنایت کرنی ہو اور اپنی عالی شان رضا نصیب کرنی ہو تو بھلا آپ سوچیں، اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو عطا کر دیتے ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں۔ جس پر ہزاروں مرتبہ رحمت کرم فرماتے ہیں، اس کے بعد اپنے دین کے سیکھنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ کا ہم پہ فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں چند لمحے کئی ہفتوں سے مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دی، جس میں ہم دین کی ضروری باتیں کہ جن کے بغیر نہ دنیا میں نجات ممکن ہے، نہ آخرت میں مرنے کے بعد نجات ممکن ہے، اللہ نے ہمیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اب دعا یہ کرنی چاہیے، اللہ اس پہ عمل کرنے کی بھی تو ہمیں توفیق کامل نصیب فرما دی۔ گزشتہ درس سے ہمارا جو موضوع شروع ہوا وہ موضوع نماز سے متعلق تھا، اور 18ویں پارے کی ابتدائی آیات پچھلی دفعہ بھی تلاوت کی تھیں، اس دفعہ بھی وہی تلاوت کی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سچے اور خالص اور کامیاب ہونے والے مومنین کی چند صفات بیان کی۔ فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے جس
بندے کے اندر ایمان لانے کے بعد وہ صفات موجود ہیں، وہ بندہ مومن بندہ ہے اور وہ بندہ کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب وہ صفات ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں، اگر ہیں تو اللہ کا شکر، اور اگر ہمارے اندر نہیں ہیں تو وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کر لیں۔ جب ہم صفات اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو خدا کی نگاہ میں اللہ قرآن میں وہ بات ارشاد فرماتے ہیں جو بالکل حقیقت ہوتی ہے۔ قرآن میں فرمائی ہوئی بات کے قطعاً خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صفات جس بندے میں ہیں وہ بندہ مومن ہے، اور یہ صفات جس میں نہیں ہیں وہ اگرچہ اپنے آپ کو مومن کہتا رہے، خدا کی نگاہ میں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ان صفات میں سب سے پہلی صفت، سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والا عمل اور حکم، جس پہ پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی، اور پچھلی دفعہ ہمارا موضوع نماز کے اسی پہلو پہ تھا کہ نماز باقی اعمال اور اللہ کے باقی احکام میں سے کس قدر بلند و بالا شان رکھتی ہے، اور خدا کی نگاہ میں حکم نماز کی اہمیت زکوٰۃ، روزہ، حج، صدقہ و خیرات اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب سے زیادہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ نبی ہیں جو نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے آقا تو اللہ کی وہ محبوب شخصیت ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے دنیا کا یہ سارا نظام بسایا اور چلایا ہے اور اس کو آباد رکھا ہے۔ جتنی محبت رب تعالیٰ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جتنا پیار آپ سے ہے، جتنی اہمیت و مقام اللہ کی نگاہ میں ہمارے آقا خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اتنا مقام، اتنی محبت آج تک نہ کسی نبی کو نصیب ہوئی، نہ کسی ولی کو نصیب ہوئی۔ سب ولیوں کے سردار، سب نبیوں کے سردار وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور فرمایا اے میرے محبوب، میں نے آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دی۔ اتنا برگزیدہ نبی، لیکن نماز کا حکم اور نماز کا عمل اس نبی سے بھی ساقط نہیں کیا، بلکہ پابند کر دیا کہ آپ بھی نماز پڑھتے رہیے، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کی پابندی کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے اس قدر عشق تھا اور خدا کا حکم اتنا سخت تھا جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت لحاظ اور پاس رہتا تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ کے اس دنیا سے وصال کرنے کے آخری ایام تھے، حالت مرض میں چل نہیں سکتے تھے، نماز مسجد نبوی میں پڑھانی تھی، آپ کا حجرہ مسجد نبوی کے بالکل کنارے پہ، آپ کے حجرے کا دروازہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، اس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلا کرتا تھا۔ آپ حجرے سے نکلتے مسجد میں تشریف لے آتے، مسجد میں نماز پڑھ کے پھر اپنے حجرے میں تشریف لے جایا کرتے تھے، یعنی گویا کہ آپ کا گھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا۔ تو مرض اتنی تھی چل نہیں سکتے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، فرمایا عائشہ اپنے ابا ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، میرے اندر جانے کی سکت نہیں ہے۔ کہنے لگیں یا رسول اللہ، میرے والد کمزور دل کے ہیں، وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے کیسے ہو سکیں گے؟ مصلی نبوی آپ کا مصلی، اس پہ ابو بکر تو نہیں کھڑے ہو سکتے، آپ عمر کو کہہ دیں۔ فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں بس ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار سے میں نے اپنے ابا ابو بکر کو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا کہ آقا فرما رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں، میں نماز کے لیے نہیں آ سکتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، نماز کا وقت ہو گیا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے تکبیر شروع کی۔ جب یہ الفاظ کہے سیدنا بلال نے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔
تو سید عائشہ فرماتی ہیں یہ الفاظ حجرے میں آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے ان الفاظ کو اپنے کانوں سے سن رہے تھے، تو کہنے لگے عائشہ مجھے اٹھاؤ، عائشہ مجھے اٹھاؤ، میں نماز کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ مریض ہیں، آپ معذور ہیں، آپ اگر نماز کے لیے نہیں جائیں گے تو آپ پر تو کوئی جرم نہیں ہے، ابو بکر کو آپ نے فرما دیا ہے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، آپ ادھر ہی نماز پڑھ لیں، آپ نہ تشریف لے جائیں۔ کہنے لگے عائشہ مجھے اٹھاؤ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو سید عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ رہا گیا، سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے، آپ کے پیر اٹھ نہ رہے تھے، آپ کو مسجد کی طرف یوں لے جایا جا رہا تھا کہ آپ کے پیر زمین پہ گھسٹ رہے تھے، گھسٹتے گھسٹتے جا کے سیدنا ابوبکر کے پہلو میں بیٹھ گئے، نماز میں شریک ہوئے، نماز نہیں چھوڑی، نماز میں پہنچے۔ آج کا مسلمان عجیب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، آپ سے پیار اور عشق کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن ہر روز مرد و عورت 5 مرتبہ مسجد سے اذان کی آواز سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ کی آوازیں پڑھ رہی ہیں، حی علی الفلاح کی آوازیں پڑھ رہی ہیں، لیکن تب سے مس نہیں ہوتے ہیں، جو سوئے ہوئے ہیں، جو کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، نہ مرد نماز کے قریب جاتے ہیں، نہ عورتیں نماز کے قریب آتی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے نماز پڑھنے سے جنت تو ملنی ہی ملنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نمازی آدمی کو دنیا کے انعامات اور اکرامات سے بھی محروم نہیں رکھتے۔ بندہ نمازی دنیا میں اللہ سے اپنی خواہشات، اپنی مرضیات، اپنی چاہتیں، اپنی مرادیں ایسے پوری کروا سکتا ہے نماز کے ذریعے جو بے نمازی کبھی بھی پوری نہیں کروا سکتا۔ نماز تو اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، نماز تو اس محبت کرنے والی ماں سے بھی زیادہ پناہ دینے والی، راحت رساں، سکون و اطمینان کا ذریعہ ہے۔ جس ماں کی گود اپنے بچے کے لیے ہر وقت کھلی رہتی ہے، بچہ جب کسی پریشانی گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، اس پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو بھاگ کر اپنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اب دنیا کی تمام مصیبتوں سے محفوظ ہو گیا۔ تو یاد رکھنا چاہیے نماز ایک بندے کے لیے ماں کی گود سے 1000 درجہ زیادہ حفاظت دینے والی، پناہ دینے والی چیز۔ جب کبھی آدمی کو پریشانی ہو، جب کبھی آدمی دنیا میں گھبراہٹ کا شکار ہو، جب مرض کم کے اندر مبتلا ہو، جب کسی غم و علم میں مبتلا ہو، جب اس کو کسی دشمن کا خطرہ ہو، بھاگ کر وہ نماز میں آ جائے تو جو نماز میں آ گیا گویا کہ وہ اپنے رب کی گود میں آ گیا، اللہ نے اس کو محفوظ کر لیا، اب دنیا کا کوئی خطرہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں چند ایک واقعات جو ہمارے بزرگوں، ہمارے اسلاف صحابہ نے نماز کے ذریعے اللہ سے اپنی مرادیں پوری کروائیں، اور ہم بھی اگر اس طرح کی نماز پڑھ لیں تو ہماری مرادیں بھی ہمارا رب آج بھی پوری کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے ہماری نہ نماز ویسی نماز رہی، نہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ رہا۔ ہم اپنے رب کی نماز پڑھیں اور پھر رب سے مانگیں، ہمارا رب تو پکار پکار کے کہہ رہا ہے میں دینے کو تیار بیٹھا ہوں، تم مانگنے والے تو ہو۔ حدیث میں آتا ہے، مصنف عبدالرزاق حدیث کی کتاب ہے، اس میں واقعہ لکھا ہو، سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے سب سے جو پہلے نبی تھے اس دنیا میں، سب انسانوں کے باپ، جن کی عمر 1000 سال ہوئی تھی، سیدنا آدم علیہ السلام کے گردن میں وہ پھوڑا نکلا جو بہت تکلیف دے رہا تھا، تو فوراً وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے یوں کہا اے اللہ مجھے یہ تکلیف دے پھوڑا نکلا، آپ اپنے فضل سے اس کو دور کر دیجیے۔ نماز پڑھ کے ہٹے تو وہ پھوڑا گردن سے ڈھلک کے نیچے سینے پہ آ گیا، پھر 2 رکعت پڑھی، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ یہ پھوڑا مجھے نکلا ہے، آپ اپنے فضل سے میرے اس پھوڑے کو دور فرما دیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھوڑا چلا اور سیدنا آدم علیہ السلام کی کوکھ میں جا کے رک گیا، پھر دعا مانگی اللہ یہ پھوڑا ہے آپ اپنے فضل سے اس کو دور فرما دیجیے۔
وہ پھوڑا پھوک سے چلا اور سیدنا آدم علیہ السلام کی ہتھیلی میں آ کے رک گیا۔ پھر دعا مانگی چوتھی دفعہ نماز پڑھ کے، اللہ یہ مجھے پھوڑا نکلا ہے، آپ اپنے فضل سے اس کو ہٹا دیجیے۔ چوتھی مرتبہ جب نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا تو وہ پھوڑا وہاں سے انگوٹھے کے اندر آ گیا، ابہام۔ پھر 2 رکعت پڑھی، اللہ سے مانگی تو فرمایا انگوٹھے سے وہ نکل گیا اور ختم ہو گیا۔ اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ اس پھوڑے کا علاج انہوں نے کیا سوچا؟ ہمیں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم فوراً ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں، طبیب کی طرف، طبیعت چیک کرواتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، اور اللہ کی طرف کبھی ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ ہمارا دھیان تو صرف اور صرف دوائیوں کی طرف رہتا ہے۔ ہم دوائی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دوا ہی سے شفا ملے گی، دوا نہیں ہوگی تو شفا نہیں ملے گی۔ یاد رکھنا چاہیے بیماری آئی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، تو بیماری جائے گی تو بھی اللہ کے حکم سے۔ نہ کسی آفت سے بیماری آئی اور نہ ہی بیماری جانے کے لیے دوا کی محتاج۔ دوا کرنا تو صرف سنت اور تدبیر ہے، نگاہ، نظریہ، عقیدہ یہ ہونا چاہیے دوا تو میں کر رہا ہوں لیکن شفا میرے اللہ نے دینی ہے، دوا میں شفا نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جب ان کو پریشانی ہوتی تھی تو سب سے پہلے دوا کروانے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے اللہ سے کہا کرتے تھے، اے اللہ یہ بیماری تو نے دی، تو نے ختم کرنی ہے، تو اللہ تو اس کو ختم فرما دے۔ ان کا یقین ہوتا تھا تو اللہ ان کی بیماری کو دوائی کے بغیر ہی ختم فرما دیتے تھے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں یہاں قریب کے ہی تھے، پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا یہ حال تھا، جب کبھی ان کو کوئی بیماری ہوا کرتی تھی، آپ حیران ہوں گے کتنا یقین تھا اللہ کے حکموں پہ۔ ان کو جب کبھی تکلیف ہوتی وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے، اپنی طبیعت چیک کرواتے، ڈاکٹر نسخہ لکھ دیتا کہ آپ یہ دوائی جا کے میڈیکل سٹور سے لے لیں اور استعمال کریں۔ وہ بزرگ دوائی کی پرچی لے کے میڈیکل سٹور پہ جاتے تھے، وہاں اس سے پوچھتے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو دوائی ہے اس کے کتنے پیسے بنتے؟ وہ بتا دیتا تھا کہ یہ دوائی 1 ہفتے کی یا 15 دن کی یہ 500 روپے کی آئے گی۔ تو وہ بزرگ دوائی نہیں لیتے تھے، وہ آ کے ایسا کرتے 500 روپے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ بیماریوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو فرمایا جب میرے آقا نے یہ فرما دیا ہے کہ صدقہ کرنے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں صدقہ کروں اور میری بیماری ختم نہ ہو، میں دوائی کیوں لوں؟ تو جا کر وہ 500 روپے صدقہ کرتے۔ زندگی بھر کا ان کا معمول اور لوگوں کا یہ دیکھا ہوا تجربہ تھا کہ وہ دوائی کے پیسے بنوا کے صدقہ کرتے تھے اور ان کی بیماری فوراً چلی جاتی تھی، ویسے ہو جاتے تھے جیسے کسی نے دوائی کھائی اور ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہو۔ یہ تو بات ہوتی ہے بندے کے اپنے نظریے اور عقیدے کی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ پر جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ ہمارا گمان یہ بن گیا کہ ہمارے اللہ سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر دوائیاں لیتے ہیں تو دوائیوں سے بھی شفا نہیں ملتی۔ زندگی گزر گئی دوائی کھاتے ہوئے، کہتے ہیں کہ دوائی کھا کھا کے کنگال ہو گئے، پیسے لگ گئے لیکن ٹھیک ہو ہی نہیں رہے۔ اصل بات یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شفا دوائی میں ہے تو اللہ نے ہمیں سزا دے رکھی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے پھر تمہارا مجھ پر یقین نہیں رہا ہے، اب میں تمہیں زندگی بھر پریشان رکھوں گا۔ اگر یقین یہ بن جائے کہ شفا تو صرف اور صرف میرے اللہ کے حکم میں ہے، یہ ہمارا یقین اور نظریہ بن جائے تو آپ یقین جانیں 2-4 روپے کی دوائی بھی کھائیں گے اللہ فوراً بیماری کو اٹھا دے گا۔ بیماری آئی 2-4-5 روپے بھی صدقہ کر دیں گے، صدقے کے جذبات بھی ہم سے ختم ہو گئے۔ ہم صدقہ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ صدقہ کیا، کسی اپنے رشتہ دار غریب کی مدد کر دی، کسی ضرورت مند کی مدد کر دی تو پیسہ لگ جائے گا، تو پیسہ تو کم ہو جائے گا۔ میرے پاس 1000 روپے ہے، میں نے 100 روپے صدقہ کر دیا تو پھر میرے پاس 900 روپے رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ضابطہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ آدمی جب 1000 روپے میں سے 100 روپے خرچ کرتا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ 100 کم ہو گیا،
اللہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں یہ 1000 یہ جو 100 روپے خرچ کیا 1000 میں سے یہ 700 گنا بڑھ گیا، میں نے اس میں اضافہ کر دیا۔ اور اس اضافے کی شکل یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پیسہ لگنا ہوتا ہے وہ بیماریاں، وہ پریشانیاں، وہ ضرورتیں تھوڑے پیسے کے اندر سمیٹ دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور جب اللہ بے برکتی ڈالتے ہیں تو ہزاروں روپے لگ رہے ہوتے ہیں، نہ بیماریاں ختم ہوتی ہیں، نہ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، بندہ بس اسی میں الجھا ہوا ہے، پیسہ آئے میں لگاؤں تو ٹھیک ہوں گا۔ یاد رکھنا چاہیے پیسے میں ضرورتوں کا پورا ہونا نہیں ہے، ضرورتوں کا پورا ہونا تو اللہ کے حکم سے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ بس یہ ہمارے یقین کی کمی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، جو مسیرین، وہاں پہ کچھ علاقے آبادیاں ہیں، مسیرین اور غضبان، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا باغ وہاں تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک عرصہ گزر گیا تھا، بارش نہ ہوئی تھی، باغ خشک ہو رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا مالی خادم وہ آیا اور کہنے لگا، حضرت باغ خشک ہو رہا ہے، پانی ہے نہیں، اب کیا کریں؟ فرمانے لگے، اچھا تم یہاں ٹھہرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ گئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا، اللہ میرا باغ ہے، خشک ہو رہا ہے اور پانی آنے میں نہ نہروں کا محتاج نہ نالوں کا محتاج، تو قادر ہے، تو چاہے تو آسمان سے بارش برسا کے لوگوں کی ضرورتیں پوری کر دے۔ دعا مانگ کے آئے، مالی سے پوچھا، بھائی دیکھو کوئی بارش کا انتظام ہوا ہے؟ اس نے آ کے کہا، حضرت کچھ بھی نہیں ہوا، مطلب صاف ہے، بادل نہیں ہے۔ پھر گئے، دوسری مرتبہ جا کے نماز پڑھی۔ دیکھیے یہ بار بار نماز پڑھتے ہیں اللہ سے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، کہیں بیان سنا کہ نماز سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مرد ہوں یا عورتیں۔ گھر میں گئے، ایک دن نماز پڑھی اور پھر اوپر دیکھنا شروع کر دیا، پیسہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ اگر پریشانی بیماری دور نہیں ہوئی تو اللہ سے بدگمان ہو کے نماز چھوڑ دی۔ کسی نے کہا نماز کیوں چھوڑ دی؟ کہتے پڑھنی شروع تو کی تھی لیکن ہماری تو پریشانی دور ہی نہیں ہوئی۔ جب پڑھی اصل یہ تھی تو پریشانی کیا دور ہونی ہے؟ اللہ سے بدگمانی ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے، زندگی بھر میں نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتی رہوں گی، کبھی تو میرا اللہ میری ضرورت کو پوری کر ہی دے گا۔ نمازوں کے ذریعے اللہ ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس یقین سے جب پڑھیں گے تو اللہ پریشانی دور کریں گے۔ دوسری دفعہ جا کے 2 رکعت پڑھ کے پھر اللہ سے مانگا، یا اللہ میرا باغ ہے، خشک ہو رہا ہے تو پانی کا انتظام فرما دے۔ دعا مانگ کے آئے، پوچھا خادم سے، دیکھو کوئی انتظام ہوا؟ اس نے آ کے کہا، حضرت کچھ بھی نہیں ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر نماز پڑھی اور پھر دعا مانگی، اللہ تو اپنا فضل فرما، میری اس ضرورت کو اپنے فضل سے تو پورا فرما دے، کہ تو پانی کا انتظام فرما دے۔ پھر آئے اور پوچھا خادم سے، کچھ انتظام دیکھو ہوا؟ بادل آئے، بارش ہوئی؟ نہیں حضرت کچھ بھی نہیں ہوا۔ چوتھی مرتبہ پھر نماز پڑھی، پھر دعا مانگی، کہنے لگے کہ اب جا کے دیکھ۔ خادم گیا، اس نے آ کے دیکھا اور کہنے لگا، ارا مثل جناح الطیر السحاب، کہ حضرت میں دیکھتا ہوں آسمان پہ پرندے کے پر کے برابر بادل آیا ہوا ہے۔ 5ویں مرتبہ پھر نماز پڑھی، پھر کہا اب جا کے دیکھ۔ اب جو خادم جاتا ہے تو بارش برس رہی تھی، تو کہنے لگے، ایک گھوڑا تھا سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے رکھا ہوا تھا، جو بشر بن شغاف نے ہدیہ کیا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ اپنے خادم کو کہنے لگے کہ وہ گھوڑا جو بشر بن شغاف نے دیا ہے، تیز رفتار ہے، اس پہ سوار ہو جاؤ اور دیکھ کے آؤ کہ بارش کہاں تک ہوئی۔ وہ مالی خادم اس گھوڑے پہ بیٹھا، اس نے واپس آ کے کہا، حضرت مسیرین اور غضبان کی جو آبادیاں ہیں وہاں تک بارش ہو چکی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کے ذریعے ان کی اس ضرورت کو پورا کیا جو ایک عرصے سے 61 سالی میں وہ علاقہ مبتلا تھا، لیکن وہ لوگ اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق رکھتے تھے اور نماز پر اتنا یقین ہوتا تھا، نماز پڑھتے تھے اور اپنی ضرورتوں کو اللہ سے لمحوں کے اندر پورا کروا لیتے تھے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، تابعی تھے، ان کا نام تھا سیدنا نباتہ بن یزید، یمن میں رہتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یمن سے لوگ کسی محاذ جنگ پہ گئے تو سیدنا نباتہ بن یزید رحمہ اللہ بھی ساتھ ہی گئے۔ آج کل تو جہاز ہوتے ہیں،
تیز رفتار سواریاں ہیں۔ اس وقت تیز رفتار سواریاں یہ اونٹ، گدھا، گھوڑا، خچر یہ جانور ہوا کرتے تھے، ان کے پاس گدھا تھا۔ ایک علاقہ ہے بصر عمیرہ، وہاں جب ان کا قافلہ پہنچا تو حضرت نباتہ بن یزید رحمہ اللہ کا گدھا کسی آفت سے وہاں پہ مر گیا۔ اب دو شکلیں تھیں کہ نباتہ بن یزید یا تو سفر نہ کریں، واپس چلے جائیں، پیدل سفر کرنا بہت مشکل تھا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اپنے کسی ساتھی کے ساتھ اس کی سواری پہ سوار ہو جائیں۔ ساتھیوں نے یہ بات کہی قافلے والوں نے کہ آپ گدھے کو چھوڑو، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، لیکن کہنے لگے میں تمہارے ساتھ سوار نہیں ہوں گا، میں جاؤں گا تو اپنے ہی گدھے پہ جاؤں گا۔ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کی، اللہم انی جئت مجاہدا فی سبیلک وابتغاء مرضاتک اللہم انی اشہد انک تحیی الموتى وتبعث من فی القبور لا تجعل لأحد علی اليوم منہ ان تبعث لی حماری۔ کہنے لگے اللہ میں تیری راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوں، خالص تجھے راضی کرنے کے لیے نکلا ہوں، اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو مردوں کو زندہ کرے گا، یا اللہ جو لوگ قبروں میں جا چکے ان کو اٹھائے گا، جو زندہ ہیں ان کو تو مارتا ہے، کسی پر میرا احسان نہ رہے، میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تم میرے گدھے کو زندہ کر دے۔ ساتھی کہتے ہیں کہ بس یہ دعا کر کے ہٹے ہی ہیں کہ ہم نے دیکھا قام الحمار ینفض اذنیہ، حضرت نباتہ کا گدھا کان جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ سیدنا نباتہ بن یزید اسی گدھے پہ سوار ہوئے، ساتھیوں کے ساتھ گئے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، خیر و سلامتی سے واپس لوٹے، اور وہ گدھا ایک عرصہ تک رہا۔ سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ کوفہ میں گیا اور کوفہ کی بازار کناسہ میں میں نے دیکھا گدھوں کی منڈی لگی ہوئی ہے اور گدھے بک رہے ہیں، بولی لگ رہی ہے۔ سیدنا نباتہ بن یزید کا وہ گدھا جو انہوں نے بصر عمیرہ میں اپنے رب سے 2 رکعت نماز پڑھ کے زندہ کروایا تھا، اس گدھے کی بھی بولی لگ رہی ہے، لوگ بولی لگا رہے ہیں کہ میں اتنے کا لوں گا، میں اتنے کا لوں گا۔ سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ ہمارے بڑے اماموں اور بزرگوں میں گزرے، فرماتے ہیں میں نے کوفہ کی بازار میں حضرت نباتہ بن یزید کے گدھے کی بولی لگتے دیکھا جو انہوں نے اپنے رب سے زندہ کروا لیا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارا لشکر سیدنا علاء ابن حضرمی کی کمان میں کسی جہاد کے لیے روانہ کیا۔ کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے، اور کہتے ہیں میں بھی اس قافلے میں شریک تھا، وہاں جب گئے تو ایک عرصہ ہو گیا تھا، بارش نہ آئی تھی، سبزہ ختم ہو چکا تھا، قحط سالی تھی، لوگ پریشان تھے اور ہمیں بھی پریشانی اٹھانی پڑی، شدت کی پیاس، شدت کی گرمی، ہمارے جانور بھی پیاس سے بلبلا رہے تھے۔ تو سیدنا علاء ابن حضرمی کو سب ساتھیوں نے کہا ہم رب سے دعا مانگیں، ہمارا رب ہماری یہ ضرورت کو پورا کر دے۔ کہتے ہیں حضرت علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حکم دیا، ہم سب نے وضو کیا، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور 2 رکعت نماز پڑھا کے اللہ سے دعا کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا سیدنا علاء ابن حضرمی نے نماز کے بعد دعا مانگ کے یوں ہی ہاتھ چھوڑے، ہاتھ چھوڑتے ہی بعث اللہ ریحا، اللہ نے ہوا بھیج دی، وانشأ السحاب، اور بادل چھا گئے، اور تھوڑی دیر میں بادل برسنا شروع ہو گئے، بادل اتنے برسے کہ وادیاں بھر گئیں، برتن بھر گئے، تالاب بھر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قحط سالی کو سیدنا علاء ابن حضرمی اور ہماری 2 رکعت نماز پڑھنے کی برکت سے قحط سالی کو دور فرما دیا، اور سب لوگ راحت اور فراوانی کے اندر آ گئے، خوشحال ہو گئے۔ سیدنا ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاجر تھے، صحابی رسول ہیں، ان کی تجارت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ مدینہ سے، مکہ سے، شام سے، مختلف مقامات سے چیزیں خریدتے اور اپنے علاقے میں جا کے بیچتے، ادھر سے چیزیں وہاں لے جاتے، یعنی پورے علاقوں کے یہ چکر لگایا کرتے تھے۔ اور اگر تجارت بڑے صالح، نیک، خدا خوف
اللہ سے ڈرنے والے صحابی تھے، عابد زاہد تھے، ناسکن و ورع، عبادت گزار بھی تھے، متقی بھی تھے۔ ایسا تاجر، تجارت کرنے والا جو اگرچہ بازار میں تجارت کر رہا ہے لیکن اللہ کا خوف بھی ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا، کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیتا، چیز میں ملاوٹ بھی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تاجر جب مرے گا تو قیامت والے دن نبیوں، شہداء، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو سیدنا ابو معلق انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک صحابی اور تاجر تھے۔ ایک بار کسی راستہ سے گزر رہے تھے اور وہاں ڈاکو نے پکڑ لیا، سامان تجارت سارا لے لیا۔ وہ ڈاکو کہنے لگا انا قاتلو کا، میں آپ کو اب قتل کرنے لگا ہوں۔ سیدنا ابو معلق کہتے ہیں بھائی آپ کی غرض سامان سے تھی، سامان آپ نے لے لیا اور یہ لے لیجئے، باقی مجھے قتل کر کے آپ کیا کریں گے مجھے جانے دیں۔ وہ جواب میں کہنے لگا کہ سامان تو میرا ہی ہے، باقی آپ کو قتل کرنا یہ مجھ پر ضروری ہے، وہ میں نے قتل کرنا ہی ہے۔ تو جب دیکھا کہ یہ مجھے نہیں چھوڑتا تو کہنے لگے بھائی ٹھیک ہے تو قتل کر دے، لیکن مجھے تھوڑا سا موقع دے دے، مجھے 4 رکعت نماز تو پڑھنے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 4 رکعت نماز پڑھ لو۔ 4 رکعت نماز پڑھی، آخری سجدہ کیا اور آخری سجدے سے سر نہ اٹھایا اور یہ دعا مانگنا شروع کر دی آخری سجدے میں، یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزک الذی لا یرام وبملکک الذی لا یضام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث واغثنی یا مغیث واغثنی یا مغیث واغثنی۔ ایک مرتبہ دعا مانگی، پھر دوسری مرتبہ دعا مانگی، پھر تیسری مرتبہ دعا مانگی۔ تو تیسری مرتبہ دعا مانگنے پر ہوا کیا، ایک گھوڑ سوار آیا، اس نے اپنے گھوڑے کے دونوں کانوں کے درمیان ایک لمبا نیزہ رکھا ہوا تھا اور آتے ہی اس نے ڈاکو کے سینے میں گھونپ دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد سیدنا ابو معلق کہتے ہیں میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا قم، اللہ کے بندے سجدہ سے سر اٹھا۔ میں جب سجدہ سے سر اٹھاتا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا قاتل قتل ہوا پڑا ہے، ڈاکو۔ تو میں نے اسے پوچھا اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ سجدہ میں یہ دعا مانگی تو آسمان کے دروازوں میں کھڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی۔ جب آپ نے دوسری مرتبہ یہ دعا مانگی تو سب اہل آسمان میں شور شرابہ پیدا ہو گیا۔ جب تیسری دفعہ آپ نے یہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ ایک مظلوم کی دعا ہے۔ تو میں نے کہا اے اللہ اس کی مدد کے لیے آپ مجھے بھیج دیجئے، تو میرے اللہ نے مجھے اجازت دی، میں آپ کی اس دعا کی برکت سے مدد کے لیے اترا اور میں نے آتے ہی آپ کے قاتل کو قتل کر کے آپ کو نجات عطا فرما دی۔ اپنا سارا سامان اٹھایا، اپنی جان لے کر اپنے گھر پہنچ گئے اور یہ واقعہ خود سنایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب کبھی کسی بندے کو کوئی ضرورت پیش آئے، جب 4 رکعت نماز پڑھے گا اور آخری سجدے میں یہی دعا 3 مرتبہ مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا فرما دیں گے۔ 4 رکعت نماز پڑھے گا، ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز کے بغیر بزرگوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب عادت یہ بن گئی، پتہ نہیں میرے پاس کتنے ساتھی آتے ہیں، وہ آگے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت صاحب ہماری یہ ضرورت ہے، آپ دعا کریں پوری ہو جائے۔ آج صبح بھی 1-2 ساتھی آئے، کہنے لگے جی کہ میرا بچہ جو ہے وہ ابو ظبی میں رہتا ہے، آیا ہوا ہے، تو آپ دعا کر دیں کہ اس کا وہاں پر رزق کی ترتیب اچھی بن جائے۔ وہ بھی ساتھ تھا۔ میں نے پوچھا نماز پڑھتا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا۔ نماز نہ پڑھنی پڑے، اللہ سے خود نہ مانگنا پڑے، بس بزرگوں کے پاس چلے جائیں اور ان کو جا کے کہہ دیں کہ تم ہی اللہ سے سب کچھ کروا دو۔ زندگی بھر وہ بزرگ مانگتے رہیں، کبھی بھی بے نمازی کے حق میں بزرگ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کو اللہ جو سزائیں دیتے ہیں ان سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اللہ والے جب دنیا میں لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو بے نمازی
اللہ والوں کی دعا سے محروم رہتے ہیں، اللہ والوں کی دعا بھی بے نمازیوں کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں جس کو ضرورت درپیش ہو، کوئی پریشانی ہو، سیدنا ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی دعا جو انہوں نے مانگ کے اپنی جان بچائی تھی، کسی آدمی کو آج بھی ضرورت درپیش ہو تو پکے یقین کے ساتھ یہ دعا مانگ کے نماز پڑھ کے اپنے اللہ سے مانگے گا، اس کا اللہ اس کی ضرورت کو بالکل ویسے ہی پورا کرے گا جیسے سیدنا ابو معلق رضی اللہ عنہ کی ضرورت کو پورا کیا تھا۔ رب تو وہی ہے، طاقت بھی ویسی کی ویسی ہے، نہ رب بدلا، نہ رب کی طاقت بدلی، نہ اس کے خزانے کم ہوئے، بس بات یہ ہے ہم ابو معلق انصاری جیسے نہ رہے، ہم حضرت انس جیسے نہ رہے، ہم سیدنا نباتہ بن یزید جیسے نہ رہے، ہم ویسے بن جائیں تو ہمارا رب بھی آج ہمارے ساتھ ویسی مدد کر سکتا ہے جیسے ان لوگوں کی تھی۔ آج کہہ دیا جاتا جی وہ لوگ تو تھے، بزرگ تھے، وہ ان کے واقعات ہیں، ہمارے واقعات نہیں ہیں، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا چاہیے یہ الفاظ کہنا اپنے رب سے بے تعلقی کا اظہار کرنا ہے، قطعاً اس طرح کے الفاظ نہ بولے جائیں۔ یہ کہا جائے کہ اگر وہ لوگ اللہ سے اپنے مرادیں پوری کروا سکتے ہیں تو ہم بھی تو اسی رب کی خلقت میں ہیں، ہم کیوں نہیں کروا سکتے؟ ہم بھی اپنے رب کے ساتھ ویسا ہی تعلق بنائیں گے، ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ ایک تابعی ہیں سیدنا محمد بن منقدر، ان کے پاس کسی نے امانت رکھوائی تھی، کچھ پیسے امانت رکھوائے تھے، کوئی ایسی مصیبت آئی گھر میں، وہ امانت ان کو خرچ کرنی پڑ گئی، وہ پیسے خرچ کر بیٹھے، ذہن میں یہ تھا کہ جب دینا ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیں گے، میں ادا کر دوں۔ ایک دن جس نے امانت رکھی تھی وہ آدمی آ گیا اور کہنے لگا کہ محمد میری امانت مجھے واپس کرو۔ بڑے پریشان ہوئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگی، یا ساد السماء علی الہوا یا قابض الارض علی الماء، اے آسمان کو جس نے ہوا پہ روک رکھا ہے، اے وہ ذات جس نے زمین کو تھام رکھا ہے، ادی انی امانتی، میری امانت کو تو ادا کر دے۔ ایک غیب سے آواز آتی ہے، خذ ھذا، یہ لے لو، وَأَدِّ عَنْ أَمَانَتِكَ، اپنی امانت کو ادا کر دو، وَقْصِرْ فِي الْخُطْبَةِ فَإِنَّكَ لَن تَرَانِي، اور اپنی دعا کو مختصر کر دو، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ آپ کی مراد میں نے پوری کر دی، دیکھنے کی آپ میں ہمت نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اصرار کیا تو فرمایا میں اپنے نور کی ایک چھوٹی سی تجلی ڈالتا ہوں، اگر آپ اس کو برداشت کر گئے، سہ گئے تو مجھے دیکھ لو گے، اگر اس کو ہی نہ برداشت کر سکے تو پھر کیسے دیکھو گے؟ ایک چھوٹی سی تجلی نور کی اللہ نے جو پھینکی، طور جل کے راکھ ہو گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو دیکھ نہ سکے۔ ایک بزرگ ہیں سیدنا صلہ بن اشیم رحمہ اللہ، وہ بھی تابعی ہیں۔ جعفر بن زید عبدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک قافلہ کے ساتھ کابل کے جہاد کے لیے گئے۔ کہتے ہیں راستہ میں سیدنا صلہ بن اشیم رحمہ اللہ کا خچر جس پر سامان لادا ہوا تھا، ساز و سامان سمیت کسی صحرا کی طرف چلا گیا اور گم ہو گیا، وہ مل نہیں رہا تھا، اور ہمیں امیر نے حکم دے دیا کہ جلد از جلد یہاں سے چلیں، آگے سفر کرنا ہے۔ سیدنا صلہ بن اشیم نے جلدی سے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے حضرت جعفر بن زید فرماتے ہیں بڑی مختصر دعا کی، اور دعا کیا کی؟ کہنے لگے اللہ تو قادر ہے ان ترد بغلتی وثقلھا، اللہ میرے خچر کو اور میرے خچر پر لدے ہوئے میرے سامان کو تو بس اپنے فضل سے واپس کر دے۔ کہتے ہیں کہ وہاں دعا مانگ رہے تھے، مصلی پہ بیٹھے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں خچر صحرا کی طرف سے آ رہا ہے، اور آتے ہوئے سیدنا صلہ بن اشیم کے مصلی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، ساز و سامان بھی پورا، گدھا بھی مکمل، اپنے گدھے کو لے کے قافلے کے ساتھ چلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں ہے، اللہ فرماتے ہیں بندہ جب فرض نماز ادا کرتا ہے تو میرے قریب ہو جاتا ہے، اور فرمایا جب نوافل پڑھتا رہتا ہے، سنتیں، نفل، اوابین، اشراق، چاش، تہجد، فرمایا جب پڑھتا رہتا ہے
تو اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے، انا احبہ، میں اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور فرمایا میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، میں اپنے بندے کے پیر بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے۔ فرمایا جب میرا بندہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے میں ضرور بے ضرور اس کے سوال کو پورا کر دیتا ہوں، اور جب میرا بندہ کسی مصیبت سے مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اپنے بندے کی مصیبت کو ضرور بے ضرور دور کر دیتا ہوں۔ ہمارا آج کا درس ختم ہوا، تو میں آپ کو خلاصے کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارا پچھلا درس نماز کے اس پہلو پہ تھا کہ نماز کا باقی اعمال جو ہیں ان سے موازنہ کیا ہے، نماز کو باقی اعمال اور احکام الہی پر فوقیت کیا ہے۔ دلائل سے ہم نے پچھلی دفعہ یہ ثابت کیا تھا کہ نماز باقی تمام کے تمام اعمال سے خدا کی نگاہ میں افضل اور اشرف عمل ہے۔ آج کے درس میں ہمارا جو موضوع رہا جس پہ اجمالی بات ہوئی وہ یہ کہ نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی مرادیں کیسی پورے کرتے ہیں، بندے کی ضروریات کیسی پوری کرتے ہیں، بندے کو کیا کیا انعام دیتے ہیں۔ ہمارا آئندہ کا جو موضوع ہوگا وہ موضوع بھی نماز سے متعلق ہوگا، اور نماز کے اس پہلو پہ ہوگا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کو اللہ سزائیں آخرت میں کیا دیں گے اور دنیا میں اس کو کیا کیا مصیبتیں دیتے ہیں۔ بے نمازی آدمی دنیا میں کن مصیبتوں میں گھرا ہوتا ہے اور آخرت میں کن مصیبتوں میں گھرا ہوگا۔ تو اگلا موضوع ہمارا بے نمازی کے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں دنیا اور آخرت میں کیا کیا ہیں اس پہ ہوگا۔ پچھلا موضوع نماز کی اہمیت پہ تھا، آج کا موضوع نماز پڑھنے کی فضیلت پہ، آنے والا درس وہ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات پہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی زندگی رکھے انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی اور اس سے اگلا موضوع پھر بتا دیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله